السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، الحمدللہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، رمضان کی مبارک گھڑیاں چل رہی ہیں۔ اس مبارک مہینے میں عام طور پر مسلمانوں کی جہاں بہت ساری غلطیاں اور گناہ ہوتے ہیں، وہاں ایک اہم گناہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے مسلم معاشرے میں بہت سارے لوگ وہ ہیں جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، اپنے والدین کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اپنے والدین کی بہت زیادہ تکلیف کا ذریعہ بنتے ہیں۔ آپ نے وہ حدیث بارہا سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک دفعہ ممبر پر چڑھ رہے تھے تو پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، 3 دفعہ آمین فرمایا۔ صحابہ نے جب یہ عمل دیکھا تو اس سے پہلے اس طرح نہیں دیکھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ممبر سے نیچے اترنے کے بعد صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ ہم نے آج آپ سے ایسی بات سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی، کیا ماجرا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، آ کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 بددعائیں کی۔ پہلی بددعا یہ تھی کہ وہ انسان ہلاک اور برباد ہو جائے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہیں کروائی، اور دوسری بددعا یہ کی کہ وہ انسان ہلاک اور برباد ہو جائے جس کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے، اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ وہ انسان ہلاک اور برباد ہو جائے جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی اور وہ جنت کا مستحق نہ بنا۔ ناظرین، ذرا ہم غور کریں، اس مقدس مہینے میں بھی بہت سارے اولاد وہ ہیں جو اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں۔ آخر وہ ماں باپ جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، وہ ماں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے۔ عزیز ناظرین، ذرا غور کریں، وہ باپ جس نے اپنے پسینے کو، خون کو پسینہ بنا کر کے اسے بہایا اور اپنے بچوں کو بڑا کیا، وہ ماں جس نے 9 مہینے اپنے بچوں کو پیٹ میں رکھا، اس کی تکلیف کو برداشت کیا، درد ذہ کی تکلیف کو برداشت کیا، اور اس کے بعد جنم دیا، اس کے بعد دودھ پلایا، 2 سال تک دودھ پلایا۔ ذرا سوچئے کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو اس مقدس مہینے میں وہ اپنی اولاد کے انتظار میں دروازے کی چوکھٹ پر نظر رکھے ہوئے ہیں، دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کب میرے بچے آ کر کے مجھے گلے لگائیں گے، کب میرے بچے آ کر کے مجھ سے سینے سے لگیں گے، معافی تلافی کریں گے۔ اور کتنے باپ ایسے ہیں جو بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہیں، آخری حالت ہے، اپنے بچے کے آنے کے انتظار میں ہیں۔ میں تمام اولاد سے گزارش کرتا ہوں کہ اس مقدس مہینے میں خدا را اس مقدس مہینے میں اپنے ماں باپ کے پاس جائیے، معافی مانگیے، سینے سے لگائیے اور ان سے دعائیں لیجیے۔ اسی طرح میں تمام والدین سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کی غلطیوں کو درگزر کیجیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ عفو درگزر کیا جائے، یہ مہینہ معافی کا ہے، یہ مہینہ عفو درگزر کا ہے۔ ہم عفو درگزر سے کام لیں، ایک دوسرے کو معاف کریں، اپنی اولاد کو پہلے نمبر پر معاف کریں، انہیں سینے سے لگائیں، اور جن کے ماں باپ انتقال کر گئے ان سے گزارش کرتا ہوں اس مقدس مہینے میں کتنی مائیں اور باپ قبرستانوں میں تڑپ رہے ہوں گے کہ ہماری اولاد، بچے ہمارے قبرستان کے پاس آئیں گے، قبروں کے پاس آئیں گے، ہمارے حق میں ایصال ثواب کریں گے، دعا کریں گے۔ رمضان کے اس مقدس مہینے میں اپنے مرحوم والدین کو فراموش نہ کیجیے، ان کی قربانیوں کو فراموش نہ کیجیے، اللہ کے سامنے روئیے، اپنے والدین کے تعلق سے اللہ کے سامنے معافی مانگیے، اللہ کے سامنے ان کی مغفرت کی دعا کیجیے۔ اگر والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کر کے جنت کے مستحق بنیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔